نمبر 77 میں 77 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا کرو؟ رکوع کرو، سجدہ کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ آیت میں نے اس لیے نہیں پڑھی آپ سب کے سامنے، خواتین بھی سن رہی ہیں، یہ آیت سجدہ ہے، اگر اس کو پورا پڑھوں گا نا میں تو آیت سجدہ پہ ہو جائے گی، تو پھر یاد رہتا ہے، یہ رہتا ہے یاد، میری وجہ سے گناہ گار آپ ہو جائیں گے۔ ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے، اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ابھی ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، رکوع سجود نہیں کرتا، اللہ کی بندگی نہیں کرتا، اچھے کام بھی نہیں کرتا، بڑا اچھا لباس پہنتا ہے جی، بڑا اس کا جناب لوگ اس کو سلام کرتے ہیں جی، اس کا کردار بھی مجروح کردار ہے، ڈرتے ہوئے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، اس کی دولت کو سلام کرتے ہیں جی، اس کی گاڑی کو سلام کرتے ہیں، یہ فلاح والا نہیں ہے۔ فلاح تب ہے جب یہ چیزیں اس کے اندر آئیں گی، رکوع سجود، اللہ کی بندگی، بھلے کام، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یہ ہوگا وہ پھر میری بارگاہ میں کامیاب اور کامران قرار دیا جائے گا۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو سارے اکٹھے ہو کے توبہ کرو۔ یہ وقت توبہ ہے، شامت اعمال میں پھنسے ہوئے ہم جی، سود چل رہا ہے، برائی چل رہی ہے، بے حیائی چل رہی ہے، گھروں میں خرابیاں ہیں جی، اور کیا کیا فسادات ہو رہے ہیں، کیا کیا انسانی اقدار کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو سب اکٹھے ہو کے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر سورۃ جمعہ میں آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، اے ایمان والو جو جمعہ کے دن اذان ہو جائے، ندا کی جائے، پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو پھر دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، تجارت چھوڑ دو، دکانیں اور دفتر اور کام کاج سب چھوڑ دو، دکانیں، دفتر، کام کاج، مارکیٹیں، منڈیاں، کارخانے، فیکٹریاں سب چھوڑ دو، کام سب چھوڑ دو، اور کیا کرو؟ فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا یہ اب تمہارے لیے بہتر ہے، اب نہ کوئی کام بہتر ہے، نہ کاروبار بہتر ہے، نہ پڑھائی بہتر ہے، نہ لکھائی بہتر ہے، نہ بزنس بہتر ہے، نہ کوئی کام بہتر نہیں ہے۔ اب بہتر جو ہے وہ کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں اس بات کا پتہ ہے تو پھر آ جاؤ ادھر۔ ہاں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز جمعہ کو ادا کر لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر پھیل جاؤ زمین میں، اجازت ہے، لیکن نماز جمعہ کے وقت دکان بند۔ یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا، دکان پہ ملازم رکھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں تم ذرا بیٹھو میں جمعہ پڑھاتا ہوں، تو تم حرام کماتے رہو میرے لیے، وہ تو حرام رزق ہوگا۔ اور کئی بڑے سیانے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں تم بیٹھو میں 1:30 بجے والی مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں اور پھر میں آ جاؤں تم 2 بجے جا کے جمعہ پڑھانا۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کیا؟ وزر البیع کیسے ہوا؟ وزر البیع وہ کیسے ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں خرید و فروخت چھوڑو، اصل جو حکم ہے خرید و فروخت چھوڑنے کا ہے، یہ نہیں کہ اپنی جگہ کسی کو بٹھا کے نماز پڑھ کے آ کے پھر کہہ تو جمعہ پڑھو جا کے، جمعہ بھی ہو گیا سارا کچھ، نہیں، یہ بات بھی دیکھنے والی ہے۔ فاسعوا الی ذکر اللہ ہے، وذر البیع، خرید و فروخت چھوڑنی، کاروبار چھوڑنا۔ اچھا، اب جب یہ سارا کام کر لیا، کاروبار چھوڑا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں کہتا ہوں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز پڑھ چکو، جب نماز ہو چکے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب پھیل جاؤ دنیا میں، دکان پہ چلے جاؤ، کارخانے، فیکٹری، جہاں تمہاری ڈیوٹی سے چلے جاؤ،
اب وہاں جا کے کیا کرو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ کس لیے کرو؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے کے طریقے بتائے، یہ فلاح ہے، یہ کامیابی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کامیابی قرار دیا ہے۔ اب ان سارے کاموں کے بعد اب ادھر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 104 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم ایک جماعت ہونی چاہیے جو بلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کریں۔ یہ فرد کا کام نہیں، جماعت کا کام ہے، افراد کے ساتھ جماعت بنتی ہے، افراد کے ساتھ گروہ بنتا ہے۔ یہ درس سن لینا اور چلے جانا، یہ افراد شامل نہیں ہوئے، سننے میں آئے ہیں، کرنے میں نہیں آئے، یہ کام کرنے کا فرمایا گیا۔ تمہارے اندر ایک جماعت ایسے جو یہ کام کرے، یعنی بلائی کی طرف بلائے، آؤ نیکی کی طرف، اور اچھی بات کو حکم دیں اور بری بات سے منع کریں۔ یہ نہ ہو کہ جب کسی دوست کو دیکھا برا کام کرتا ہے تو یہ کہہ دیا یار یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، تو پھر کیا ہم نے اللہ کی بات کو مانا ہے؟ کامیابی کیسے میں حاصل ہوگی؟ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ، کنتم خیر امۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری ہے اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا ہے کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جسے لوگوں میں بھیجا گیا ہے، لوگوں میں ظاہر ہوئی ہے، لوگوں میں بھیجا گیا ہے۔ کس لیے بھیجا گیا ہے؟ تامرون بالمعروف، تاکہ تم نیکی کو حکم کرو، وتنہون عن المنکر، برائی سے منع کرو، اور صرف نیکی کو حکم نہیں کرنا، برائی سے منع نہیں کرنا، بلکہ وتؤمنون باللہ، خود بھی ایماندار رہنا ہے، خود بھی ایماندار رہنا ہے، خود بھی مومن رہنا ہے۔ اب دیکھو کیسی ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی۔ پہلے فرمایا تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، اچھی بات کو حکم دے، بری بات سے منع کرے۔ پھر فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو، پیدا کی گئی ہو، کس لیے کہ تم بلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور پھر یہ ایمان کے بعد پھر اگلا مضمون شروع کر دیا کہ تم وہ ہو یؤمنون باللہ، آیت نمبر 114، تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہو، ویامرون بالمعروف، نیکی کو حکم دیتے ہو، وینہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہو، ویسارعون فی الخیرات، اور نیک کاموں کی طرف دوڑتے ہو۔ فرمایا جو یہ خصائل اوصاف اور خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہ صالحین میں شامل ہو جاتا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ کی کلام کی ترتیب ہے جی۔ اچھا یہ کام کس نے کرنا ہے؟ دعوت اللہ کس نے دینی ہے؟ خیر کی دعوت کس نے دینی ہے؟ ایک آدمی نے دینی ہے؟ نہیں، ایک جماعت ہونی چاہیے، وہ جماعت ایمان والی ہونی چاہیے، منافقین کی جماعت نہیں، یہودیوں کی جماعت نہیں، عیسائیوں کی جماعت نہیں، مرزیوں کی جماعت نہیں، مومنین کی جماعت۔ تؤمنون باللہ، یؤمنون باللہ، یہ جماعت ہونی چاہیے جس کے سینے نور ایمان سے منور ہو۔ اور سینہ نور کے ایمان کے نور سے تب منور ہوتا ہے کہ جب دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم پیدا ہو جاتی، پھر سینہ جو ہے نور ایمان سے منور ہوتا ہے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں آتی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی واشگاف الفاظ میں سنا دیا تھا۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنی جان کے بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔
بالکل واضح، اور کوئی اس میں ہوتا ہے نا آدمی کو چیز چھپاتا ہے اور کوئی رکھ رکھاؤ رکھتا ہے، کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے، بالکل اوپن بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر سوائے اپنی جان کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے. غور کیا میں نے کہاں مسٹیک کی ہے، سمجھ گئے کہ میں نے یہ بات کر دی ہے. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا اور اپنی جان اس کو ایک طرف رکھتا ہوں، سب سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے. پر میں اب ایمان صحیح ہے. یہ جب ایمان ہوگا اس کو تومنون باللہ کہتے ہیں، اس کو یؤمنون باللہ کہتے ہیں. یہ جب ایمان آئے گا اس کے بعد پھر جو تبلیغ ہوگی، جو دعوت ہوگی، پھر اس کا ثمرہ یہ ہوگا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیابی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ، مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. مرد مردوں کے دوست ہیں، عورتیں عورتوں کی دوست ہیں. مرد مردوں کے دوست ہیں، عورتیں عورتوں کی سہیلی ہیں. جی یہ اللہ پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے، بعضهم اولیاء بعض، بعض بعض کے دوست ہیں. اور یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ مومن مرد اور مومن عورتیں کرتی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے. وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں. اور صرف نیکی کو حکم ہی نہیں کرتے اور برائی سے منع نہیں کرتے، بلکہ یقیمون الصلاۃ، نماز پنجگانہ بھی قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. تو کیا مولا کریم یہ اب ان کا کام مکمل ہے کہ انہوں نے اچھی بات کو حکم دے دیا، بری بات سے منع کیا، نماز پڑھ لی اور زکوٰۃ دے دی؟ اللہ تعالیٰ بڑی ٹیکنیکل گفتگو کرتا ہے، کوئی بندہ گرفت نہیں کر سکتا کہ یہاں اللہ پاک نے یہ بات کم کی ہے، اس کی ہر بات پرفیکٹ ہوتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے ایمان والو تبلیغ کر لی تم نے اچھائی کی، منع کر دیا بری بات سے، اور نمازیں تم نے پڑھ لی اور زکوٰۃ بھی دے دی. اب تم فارغ نہیں ہو، بلکہ پوری زندگی کا جو نظام ہے تمہارا، اس میں اللہ تعالیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے اطاعت کرنی ہے. پورے نظام کے اندر اطاعت کرنی ہے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، جب تم ایسے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمائے. آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہوا ہے، یہ کام چھوڑ دیے، یہ کام چھوڑ دیے. اخبار پڑھ لیتے ہیں، درس سن لیتے ہیں، قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، خبریں سن لیتے ہیں، بس ہم نے سمجھا اپنے کام کر لی. مسلمانی ہماری پکی ہے. یہ پکی مسلمانی نہیں ہے، مسلمانی کمزور ہے. اس مسلمانی کو پکا کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے. ہم نے فکر پیدا کرنی اپنے. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، اور ساری اس کی مخلوقات ہیں. 22واں پارہ شروع ہوتا ہے. رب کائنات نے بات کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے. رب کائنات نے خود واز کیا ہے، خود دعوت دی ہے. دائی حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس میں انداز سکھایا گیا ہے، دعوت دے کے انداز سکھایا گیا ہے کہ ایک دائی کو اس طرح دعوت دینی چاہیے. اور خود اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات ہمیں سمجھائی ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے یا نساء نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی مثل نہیں ہو. اللہ کریم ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے